السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. برادران اسلام، خواتین اسلام، ہر قسم کی باقی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذل دیتی ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آپ کے اہل و عیال پر. میری دینی بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت بات رکھنے جا رہا ہوں، یقین جانیے بلکہ ایک شرطیہ طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے جو آج کا خطبہ رکھ رہا ہوں، اس خطبے کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت جاگ اٹھے گی کہ اس صلاحیت کے بل پر اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، جو بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار ہیں، ان سب کا روحانی علاج خود کر پائیں گے. ایسا ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی بابا کو بلائیں، کسی درگاہوں پہ جائیں، نیندیں کاٹیں. اس قسم کی ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی. ایسی باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، روحانی بیماری ہوتی کیا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہو. سب سے پہلی چیز نظر بد، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. العین حق، کہ نظر کا لگنا یہ ہوتا ہے. انسان کو قبر میں، اونٹ کو ہانڈی میں نظر کی وجہ سے چڑھایا جاتا ہے. ایسے کئی احادیث ہیں. ایک مسند احمد کی حدیث آتی ہے کہ انسان اونچی چوٹی پر کھڑا ہو اور نیچے سے کوئی آدمی نظر لگا دے، کلاٹیاں کھاتے ہوئے وہ نیچے گر کر جاں بحق ہو جائے. تو نظر کا اتنا برا اثر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو بہت خطرناک چیز ہے. جادو سے بھی خطرناک چیز نظر ہے احادیث کی روشنی میں. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، آگے بات آتی ہے. دوسرا جو روحانی مرض ہے، جادو، کہ انسان کے سر کے بال، ناخن، منہ سے نکلا ہوا تھوک یا جسم سے نکلا ہوا خون یا جسم سے نکلا ہوا کوئی بھی غلیظ مادہ کیوں نہ ہو، وہ چیز پیشاب کی شکل میں. اور اسی طریقے سے آدمی کے پاؤں کے چپل یا اس کے نیچے کی مٹھی، اس قسم کی چیزاں لے کر انسان جادو کرتا ہے. جادوگر جادو کرتا ہے. اس کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر یہ جو معوذتین، جو سورے، دو سورے آخری کے قرآن کے آخری میں جو دو سورے آتے ہیں معوذتین، اس کا نازل ہونے کا کارن یہی تھا کہ جادو سے چھٹکارا دیا جائے، امت جادو کے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، تو معوذتین اتارا گیا اسی لیے۔ اور جادو یہ انسان کے اوپر ایسا حاوی ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ تکلیف، چاہے وہ سر درد ہو، پیٹ میں درد ہو، پیر میں درد، یا ایک ہاتھ میں درد، اس قسم کی چیزوں سے جادو کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اتنا بے بس کر دیا جاتا ہے کہ انسان سوسائڈ کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے جادو کی وجہ سے۔ اس کا کیا علاج ہے، اس کو بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ تیسری چیز ہے کہ انسان کو دیکھ کر فریفتہ ہو جانا، جنات کا عاشق ہو جانا۔ عورت جن ہے تو مرد پر فریفتہ ہو سکتی ہے، مرد جن ہے تو عورت کو دیکھ کر فریفتہ ہو جا سکتا ہے، محبت پیدا ہو کر باقاعدہ اس کے اوپر سوار ہو سکتا ہے۔ تو عاشق جن، تو کسی کو پسند کر کے اس کا پیچھا کرنا یا اس کے اوپر حاوی ہونا اور اس کے ساتھ معاملہ ایسا ویسا کرنا۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود تھا، نماز کے بعد صحابہ اکرام سے خوابوں کے سلسلے میں پوچھا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی آ کر بتاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ فلاں رات میں مجھے، کل کی رات میں ایسا 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 ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھ جن جو ہے کھلواڑ کر رہا ہے، لہٰذا تم کیا کرو، جب بھی بستر پر جاؤ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین رب ان یحضرون، یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ یہ بات بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جن آ کر باقاعدہ رات میں ان کے ساتھ سونا یا ان کے ساتھ یعنی احترام کی شکایت ہونا، اس قسم کے جو بھی مسائل معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے سو جایا کرو، 3 بار پڑھ کے۔ تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ روحانی مرضوں میں ایک مرض یہ بھی ہے کہ جن کا فریفتہ ہو کر انسان کے اوپر حاوی ہونا۔ اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان کو جیسا انسان کی نظر لگتی ہے ویسے جنات کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو یہ 4 طریقوں سے شیطان حاوی ہوتا ہے انسان پر، یہ روحانی بیماری کہلاتی ہے، جو آنکھوں سے دکھنے والی تو نہیں، لیکن انسان اپنے اندر بہت زیادہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بیماریاں، اس سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو ہمارے گھروں کی حد تک کم سے کم اس لائق، اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے پاس جا کر یا دوسروں کو بلوا کر باقاعدہ علاج کریں، اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، 5 چیزوں کی موجودگی ہمارے اندر بے حد ضروری ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی۔ ایمان کبھی بھی ہمارا ڈاما ڈول والا نہ ہو، ایمان میں مضبوطی ہو۔ اور کیسی مضبوطی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے سورہ آل عمران میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سستی مت کرو اور غمزدہ مت ہو جاؤ، اور تم لوگ ہی کامیاب رہو گے اگر واقعی میں تمہارے پاس ایمان ہو۔ تو ایمان ہو تو کامیابی یقینی ہونا چاہیے، فیلئر نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو سکسس رہنا چاہیے، چاہے خاندان کے لحاظ سے ہو، گھر کے لحاظ سے ہو، کاروبار کے لحاظ سے ہو، دوستی کے لحاظ سے ہو، رشتہ داری کے لحاظ سے ہو، گاؤں کا ایک باشندہ ہونے کے اعتبار سے ہو، ہر لحاظ سے سکسسفل رہنا ضروری ہے۔ اگر سکسسفل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق آدمی سکسسفل نہیں ہے لیکن دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو یا تو اس کا ایمان جھوٹا ہو سکتا ہے، نہیں تو نعوذ باللہ قرآن پاک جھوٹا ہو سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان ہے تو کامیاب تمہیں، اب وہ لحاظ سے کامیابی ہمارے اندر یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں لیکن کامیاب بھی نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں میں ایمان والا نہیں تو دوسری چیز میرے اندر ہو سکتی ہے، شرک۔ شرک بولے تو کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں بتاتا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے دل کو معبود بنا کے بیٹھا ہے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ من مانی کرنا، دل میں جو آتا وہ کرنا، قرآن اور حدیث جائے بازو میں اپنے دل میں جو آتا وہ کرتا ہوں، اور اس کے واسطے قرآن کو بھی حدیث کو بھی موڑ کے لا لیتا ہوں۔ ایسا اگر میرا معاملہ ہے تو میں مشرک ہوں اللہ کی نظر میں۔ بھلے لوگوں کی نظر میں ایمان والا کہلاتا ہوں، لوگ مجھے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ہاں ایمان والے بول کے،
لیکن اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں ہوں، مشرک ہوں. کیوں؟ دل کی پرستش چل رہی ہے میری. دوسری چیز، شرک نہیں ہے تو کفر ہو سکتا ہے. اور کفر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع الترمذی کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے انسان تو وہ کافر بن جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان ہونے اور کافر ہونے میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز جو پڑھے گا وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے. بھلے ہم سب کی نظروں میں مسلمان ہیں، سب لوگ ہمارے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ مسلمان ہیں بول کے، لیکن اللہ کی نظر میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہوں. تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کافر بن چکا ہوں. تیسری چیز، یہ دو بھی نہیں تو منافق ہوں، کیونکہ منافق مومن نہیں ہوتا نا. تو تیسری چیز ایسا ہو سکتا ہے کہ منافق ہوں. اور منافق کے لیے 4 باتیں کہی گئی: جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جب بھی جھگڑا ہو تو منہ سے گالیاں نکلتے ہیں. یہ 4 میں سے صرف 2 ہیں، 2 نہیں ہیں، تب بھی منافقت آدھا منافق بن گیا. تو گویا کہ جب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں مومن ہوں لیکن سکسیسفل نہیں ہوں تو منافق ہو سکتا ہوں، نہیں تو مشرک ہو سکتا ہوں، نہیں تو کافر ہو سکتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ 3 چیزوں کے علاوہ آخری فائنل ایک چیز رہ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ حجرات پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک ٹولی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اعرابی تھے سب. انہوں نے کہا، قالت الاعراب آمنا، ہم نے ایمان لایا. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تمہیں ایمان والے نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب بھی ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ مسلمان ہوں خالی. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں ایمان والا ہوں تو سکسیسفل نہ یقینی ہے، سکسیسفل نہیں ہے تو میں مسلمان ہوں، یا نہیں تو مشرک ہوں، یا نہیں تو کافر ہوں، یا نہیں تو منافق ہوں. یہ 4 میں سے کوئی اور ہو سکتا ہوں، مومن تو نہیں. کیوں؟ میرے پاس سکسیسفل نہیں ہے، میں کامیاب نہیں ہوں گھریلو اعتبار سے، میں کامیاب نہیں ہوں بزنس کے لحاظ سے، میں کامیاب نہیں ہوں کون سے بھی معاملے میں. تو ایک ایمان والا بولنے کے بعد اس کو کامیابی ملنا یقینی ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان کی مضبوطی مسٹ، بہت ضروری ہے. اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا روحانی طور پر علاج کرنے کے لیے ایمانی مضبوطی نمبر 1 چیز ہے. نمبر 2 چیز، خوف. یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مختص ہونا چاہیے. کسی چیز کا خوف انسان اپنے دل میں نہیں بٹھانا ہے. آدمی کی عمر ہے 25 سال، جا کے بلڈ ٹیسٹ کرایا، شوگر ہے بول کے آ گیا. جیسے ہی شوگر بول کے بولا، شوگر ہے کہتے میں، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ پانی پیا جا رہا ہے، نہ راتوں میں سو رہا ہے. کیوں؟ اس کو لے کر اتنا زیادہ اندرونی طور پر ڈر گیا ہے کہ شوگر آ گیا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں. اس قسم کے خیالات، اس قسم کے وساوس یا اس قسم کا ڈر انسان اپنے دل میں لائے، یہ اللہ کو پسند نہیں. نبیوں میں سے ایک نبی جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے اندر بھی ڈر رہا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ قال ہی عصائی، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ گرا دو اسے. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، تو جیسے ہی گرانا تھا کہ وہ دوڑنے والا سانپ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت، ان کی کیفیت ایسی تھی، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، کہ اس طریقے سے بھاگنا شروع کرے کہ پیچھے پلٹ کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کہ وہ پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. تو اتنا ڈرے ہوئے تھے، اتنا ڈر کر بھاگ رہے تھے. یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ تم پلٹ کے آؤ، ڈرو مت. انا لا یخاف لدینا المرسلون، ہمارے پاس نبیوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. جتنے بھی ہم فرستادہ بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں، وہ ڈرپوک نہیں ہوا کرتے ہیں. تو ڈر اپنے دل سے نکالو. اور ٹریننگ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس سانپ سے تم ڈر رہے تھے اسی سانپ کو ہاتھ میں لینا ہوگا. جب تک آپ اس سانپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے
وہ عصا نہیں بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہمت جٹا کر سانپ کو ہاتھ لگاتے ہیں، عصا بن جاتا ہے۔ تو ان کے دل میں جو خوف خدشہ تھا اس کو نکالا اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے کر۔ اب اس کے بعد ان کے دل کے اندر یہ خوف کی چیز اس لیے نکالا کہ ان کو مقابلہ بھی کرنے کے لیے جانا ہے۔ جس وقت جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن کر آتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ بتاتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، ہلکا سا ڈر ہونے لگا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ جادوگر کئی تھے، رسیاں کئی پھینکی تھی، کئی سانپ ایک ساتھ آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے تھے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اس وقت ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈرو، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، جیتنا تمہارے کو ہے، جادوگروں کو ہارنا ہے، جیت تمہاری ہوگی، لہٰذا ڈر اپنے اندر مت لاؤ۔ تو ڈر والی چیز یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے مختص کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی ایک صفت بتاتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر آباد وہ لوگ رکھتے ہیں جو من آمن باللہ، جن کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولم یخش الا اللہ، وہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے ہی نہیں، کسی کا ڈر ان کے دل میں نہیں رہتا ہے، صرف اللہ کا ڈر رہتا ہے کہ میں کچھ بھی گناہ کیا تو میری پکڑ ہو سکتی ہے اللہ کی جانب سے، یہ ایک خوف، یہ ایک خدشہ رہتا ہے، باقی کسی چیز کا خدشہ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ڈر سوائے اللہ کے، یہ جناتان کا، یہ جادوان کا یا جادوگروں کا، انہیں میرے سے ناراض ہو گیا ہے، کیا تو کرتا ہے ایک ہی، کپڑے لے گیا ہے، کیا تو کراتا ہے ایک ہی، اس قسم کے ڈر خوف نہیں چاہیے اللہ کو۔ تیسری چیز غصہ، اس کے اوپر اتنا قابو ہونا چاہیے، اتنا قابو ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے پر قابو رکھتے تھے۔ غصہ آتا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن کنٹرول میں ہونا ہے، غصے کی وجہ سے آپے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ کسی بھی چیز کو لے کر آدمی غصہ ہو جائے تو یہ شیطان کے لیے دروازہ اوپن کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، ایک صحابی جن کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، بہت غصے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے غصے کو کافور کرنے کا ایک کلمہ میرے پاس ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کلمہ ہے؟ تو اس وقت کیا بولتے ہیں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے۔ غصہ جانے کے واسطے کچھ دعا ہونا چاہیے، لیکن شیطان سے پناہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معنی تو ہم سب کو معلوم ہے، کیا ہے اس کا معنی؟ شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ غصے کی حالت گویا کہ پوری کی پوری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اکثر و بیشتر۔ اور ایک حدیث ہے مسند احمد کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کھڑکے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے پر بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ، لیٹنے پر بھی غصہ نہ جائے تو وضو بناؤ، اور وضو بنانے پر بھی غصہ نہ جائے تو غسل کر لو۔ اس کے بعد کیا الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بلا شبہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کی چیز پانی ہے، تو لہٰذا غسل کرنے کے بعد انسان کے اندر غصہ نہیں رہتا ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث بھی کیا اشارہ دے رہی ہے کہ شیطان کو انسان کے اوپر حاوی ہونے کا بہت آسان طریقہ غصہ ہے۔ تو غصہ یہ کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز وساوس سے دور رکھنا اپنے آپ کو۔ جو بھی تھاٹس آتے رہتے ہیں، انسان کا دماغ کبھی خاموش رہنے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر ہے اچانک کعبۃ اللہ کے پاس رہیں گا، حجر اسود کو دیکھتا رہیں گا، اس کے دروازے دیکھتا رہیں گا، پھر اچانک لندن کی برج دیکھتا ہوں گا۔ تو انسان کا دماغ چند سیکنڈوں کے اندر کہاں کہاں چلا جاتا ہے سوچوں کے لحاظ سے، تو یہ دماغ قابو میں نہیں رہتا ہے۔ تو اس کو خصوصاً پازیٹیو میں لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نیگیٹیوٹی میں لگائیں گے تو شیطان دھیرے دھیرے حاوی ہوتے ہوئے انسان کو وساوس کا شکار بناتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے خیالات کا شکار ہو جاتا کہ وہ خیالات نہیں لانا چاہتا لیکن پھر بھی آ جاتے۔ تو سوچ جو ہوتی ہے، تھاٹس جو ہوتے ہیں،
اس کو جہاں تک ہو سکے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے ہو تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پہلے تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اتنا نہیں ہے ایمان تو کم سے کم اتنا تو تصور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایک سوچ میں ہی اٹکے رہو، دوسری سوچ کو آنے مت دو. تو یہ تعلیم دی گئی. تو سوچوں کو کبھی بھی نیگیٹو میں جانے نہیں دینا ہے. اگر نیگیٹو سوچاں لاتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، اس کو ایسا برباد کروں گا، اس کو ایسا کروں گا، یا فلاں کے ساتھ میں شادی کر لوں گا، ایسا کر لوں گا، ویسا کروں گا، یہ جتنے بھی نیگیٹو خیالات ہیں یہ انسان کو دھیرے دھیرے وساوس تک لے کے جاتے ہیں. اور وسوسہ ایک ایسی چیز ہے، قرآن سے اندازہ لگا لیجیے. 2 سورے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الفلق میں رب الفلق بول کو اللہ کو ایک مرتبہ یاد کیا گیا. اس کے بعد من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. 4 چیزاں کے شر سے پناہ مانگی گئی، جبکہ اللہ کا ایک مرتبہ ذکر. اس کے بعد کا سورہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، رب کو ایک بار، ملک الناس دوسری بار، الہ الناس، اللہ کو 3 بار یاد کیا گیا. اب 3 بار یاد کرے تو کم سے کم 12 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا آتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. صرف ایک ہی شر، کس کا؟ جو وسوسے ڈالتا ہے، خناس ہے جو بار بار آتا ہے. الذی یوسوس، جو بار بار آ کے وسوسوں کا شکار کرتا ہے آدمی کو. فی صدور الناس، جو انسان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی. تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ وسوسہ معمولی چیز نہیں ہے. ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے انسان، انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے انسان، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے انسان. تو یہ چیز کو بھی آنے نہیں دینا. آخری چیز جو ہمارے اندر ہونا ضروری ہے وہ اللہ کا ذکر کمپلسری. اس کو کبھی بھی الگ نہیں کرنا اپنے سے. سورہ زخرف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو زندگی بتاتا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر، چاہے وہ باہر جا رہا ہے یا اندر آ رہا ہے، گھر میں موجود ہے یا گھر کے باہر موجود ہے، جہاں کہیں بھی رہے، اللہ کو یاد کیے بغیر اس کی زندگی بیت رہی ہو، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم لگا دیتے ہیں شیطان کو اس کے پیچھے. وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. خرن بولتے ہیں سنگ کو. تو سنگ جس طریقے سے لگی رہتی ہے، شیطان اس انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، وساوس کا شکار کرتے ہوئے، یا انہیں جو بھی گناہ کا کام کرتا ہے اس کو تسلی دیتے ہوئے. تو اللہ کی طرف سے شیطان لگتا ہے. تو یہ 5 کام. ایک اور بھی کام ہے جو حدیث سے ہمارے کو ذکر ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، صحابی نکیل پکڑ کے جا رہے ہیں، سواری کو ٹھوکر لگتی ہے. تو صحابی بولتے ہیں برا ہو شیطان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ایسا آپ کیوں کہے؟ وہ صحابی بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کا نقصان شیطان ہی کرے گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں نہیں، ایسا مت کہو. جب بھی تم ایسا اس کو کریڈٹ دو گے یا اس کو صحرا دو گے، یہ کام ہونے کا ریزن شیطان ہے، ایسا تم کہو گے تو شیطان کو طاقت ملے گی. اتنی طاقت کل حجرتی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کمرے کے برابر وہ تمہارے لیے طاقتور بنیں گے. اس کے بجائے تم اگر یہ کہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو اللہ کی جانب سے، اللہ آزما رہا ہے، تو یہ لفظ اس کو چھوٹا کرتی ہے، اتنا چھوٹا کہ مکھی کے برابر اس کی حیثیت ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی کسی بھی کام کا صحرا شیطان کو مت دو، ڈیڈیکیٹ مت کرو شیطان کی طرف، بلکہ اس کو اپنی طرف ہی منسوخ کر لو، اللہ کی طرف منسوخ کرو. جو بھی غلطی ہو رہی ہے وہ میری جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. یا جو بھی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، جو بھی پریشانی کا شکار ہوا ہوں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش. یہ مت کہو کہ شیطان میرے کو پورا پھنسا کر رکھ دے رہا ہے. شیطان کو پھنسانے کی مجال کہاں سے ملی؟ اتنا طاقتور کیسے بن گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو لے کر ڈیڈیکیشن باقاعدہ شیطان کو نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے یا امتحان لے رہا ہے یا مجھے میری غلطی کی سزا دے رہا ہے.
ایسے ہی کہنا لیکن شیطان کی طرف منسوب نہیں کرنا. تو گویا کہ 5 کام یہ ضروری ہے. اب آئیے جو مین بات ہے شیطان کی ہے حقیقت کیا، یہ ایک بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پورے کا پورا رباب جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، رعب، دبدبا، وہ چیز آ جائے گی. وہ بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ جن کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ پرانے دور میں شیطانہ جناتا انسانہ سے ڈرا کرتے تھے. ایسا بیٹھ کر بات چیت چل رہی ہو، کوئی جن اٹھ کر جانے والا ہو تو جنوں کا سردار ہوتا ہے اس طرف مت جانا، اس طرف مت جانا، اس لیے کہ وہاں پر انسان آئیں. اتنا ڈر. دھیرے دھیرے یہ ڈر کیسے غائب ہوا؟ اس کا ریزن خود ہم انسان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی قافلہ جاتا ہے کسی ایسی جگہ جہاں پر جنگل ہو، وہاں پر ان کو رات گزر بسر کرنی ہوتی ہے، تو انسانوں کا جو رہبر ہوتا وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہوتا اور ہاتھ ایسے کر کے بولتا، اس علاقے کا جو سردار جن ہے اس کی پناہ ہمیں چاہتے ہیں. تو شیطانہ ایک مرتبہ، جناتا ایک مرتبہ سن لیے کہ یہ کہاں انسانہ ہیں جو ہماری پناہ چاہتے ہیں. پناہ تو کس کی چاہنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ میں جانے کی دعا ہونی چاہیے. یہ لوگ ہماری پناہ میں آ تو بول رہے ہیں، مطلب یہ لوگ ڈر رہے ہیں. اور یہ بھی سوچے ہوں گے ان کے باپ کو، کون؟ آدم علیہ السلام. ان کے باپ کو، ہمارا باپ کون؟ ابلیس. سجدہ نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ دھتکارا ہوا بلکہ گردان کے باہر کر دیا تھا. کیا نہیں کرا بول کے؟ اور یہ لوگ ہمارے کو سجدہ کر تو بول دی، تو پرنا آگے رہیں گے نا شیطان کو. ابلیس یعنی ابلیس کی جو ضروریت ہے، انہیں سمجھ رہی ہیں اپنی جگہ پہ. ہمیں آج تک اپنے آپ کو کمزور، بے بس، لاچار سمجھ رہے تھے. وجہ یہ کہ ان کے باوا کو ہمارے باوا سجدہ نہیں کرے بول کو مارا گیا، لات سے مار کے بھگایا گیا. اور یہ لوگ ان کی اولادیں، ان کی نسلیں ہمارے کو سجدہ کر تو بولتے ہیں. تب سے ان کو کیا بگلا بجانا شروع کرے. وہاں سے انسانوں کو ستانا یا انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا، یہ ساری چیزیں تفسیر ابن کثیر میں جن کی تفسیر میں ملے گی. تو پتہ یہ چلا کہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت نہیں دیا کہ وہ ہمارے کو ستا سکے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے ایسے رکھے تو تب جا کر ان کو بڑھوتری ملی ہے. جیسے 2 آدمیاں ہیں لڑنے کے واسطے آمنے سامنے ہوئے، تو سامنے والا جب تک اپنا رباب نہیں دکھاتا انہیں ڈرے گا نہیں. میرے سے اچھا سمجھیں گے آپ لوگ، اس کو طول دینے کے بجائے شارٹ کٹ میں لے رہا ہوں. تو بہرحال شیطانوں کو یا جناتوں کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ ہمارے سے ڈر رہے ہیں، تو یہ ڈر کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں میں آ رہا تھا اندھیرے میں. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. میں آ رہا تھا اندھیرے میں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے میرے برابر. تو میں دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا، وہ بھی دھیرے دھیرے ہی چلتے ہوئے آ رہا ہے. تو میں پیچھے پلٹ کے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو اس وقت ایسے ہی پلٹنے کے بجائے اللہ اکبر ایسے پلٹتا تو وہاں کا وہی اس کے ہاتھ پیر گر جاتے، یا ہماری لینگویج میں بولنا بولے تو ہارٹ اٹیک آ کو مر جاتا تھا. کیا بات سے؟ صرف اللہ اکبر یہ لفظ سے. حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بالکل. تو یہ حدیث سے پتہ یہ چل رہا کہ جب کبھی ہمارے کو ٹارگٹ کر کے شیطان کچھ ایسی آوازیں کرتا ہے، ہم آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، چھٹک آواز، برتن گرنے کی آواز، تو اس وقت ہمارے کو ڈرتے نہیں رہنا ہے. اللہ اکبر یہ جملہ کافی ہے اس کو پورے کا پورا نیست نابود کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو زبان کے اندر ذکر الہی کی بدولت اتنا طاقتور بنایا ہے کہ ہمارے سامنے ان کو کھڑنے کی بھی حیثیت نہیں. کئی جناتوں کو چھڑاتے ہوئے یہ بات ابزر کیا ہوں کہ خالی جو دم کیا ہوا پانی رہتا وہ اٹھا کو
چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، ان کو دکھتا ہے کالا ہے لمبا، تو بیٹا پانی لے کے مارو، تو پانی لے کے مارنے سے پہلے ایسا بھاگ جاتا کہ ایڈریس ہی نہیں رہتا اس کا، اتنا ڈرتا ہے وہ. کس سے؟ خالی الحم کو سورہ پڑھ کے دم کیا ہوا پانی سے. تو اتنا بزدل ہے. اس کی بزدلی کی ایک علامت کافی ہے کہ سامنے سے مقابلہ کرنے والا ہمت والا یا پیچھے سے مقابلہ کرنے والا ہمت والا. ڈیفینیٹلی جو سامنے سے آ کر ہے، جو بزدل ہے وہ پیچھے سے کرے گا. شیطان یا جن کب تو بھی سامنے آیا کیا کسی کے؟ یہ کھیلا ہیں، یہ موویز ہیں، یہ جو سیریل ہیں، یہ چپکے چپکے ڈرا کے رکھ دیے ہیں ہم لوگوں کو. اس کی بدولت یا اس کی وجہ سے انسانوں کے اندر بہت زیادہ خیالات وساوس آ گئے ہیں کہ شیطان بولتا ایسا رہتا ویسا رہتا. ایسے خیالات کا شکار ہمارے کو موویز نے بنا دیا ہے. جو لوگ موویز نہیں دیکھتے ہیں ان کو پوچھ کے دیکھو شیطان کا ڈر ہے کیا؟ بالکل نہیں ڈریں گے. جو موویز دیکھ کے رہتے یا سیریل دیکھ کے رہتے، ایک کہانی سن کے رہتے شیطان کے بارے میں، تو وہ لوگ نہ ڈریں گے. کیوں؟ وہ سن کے ڈر چکے تھے پہلے. تو میرے دینی بھائیوں، ہمارے کو اسلام اشرف المخلوقات بول کے قرار دیا ہے کہ پوری مخلوق میں سب سے بہترین اشرف ترین مخلوق ہے بول کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو صحرا دیا ہے، ہمارے کو گولڈ میڈل پہنایا ہے. اور ہمارے سے جو کمتر لوگ آئے ہیں جناتا، ان سے ڈرنا یہ ہماری حماقت ہے، یہ ہماری بیوقوفی ہے جو آج تک کرتے آ رہے ہیں. درگاہوں کے حوالے ہو گئے، اپنا ایمان بیچ دیے، حیث و پراپرٹیاں بیچ دیے. اللہ اکبر. کیا کیا نہیں کر رہا ہے آج انسان. کیا بولے تو اتنی بیماری، بچی کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، بیٹی کا مسئلہ، کیا کیا نہیں کر رہا ہے انسان. یہ تمام چیزوں سے بچانا ہے تو آج کا خطبہ جمعہ میں جو باتیں بتائی گئی، یہ باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کی پابندی بہت ضروری ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. حدیث میں کیا ہے اس کے بارے میں؟ ابو داؤد کی حدیث. جو بندہ اس کو پڑھتا ہے 3 بار، تو صبح پڑھا تو شام تک نقصان نہیں ہوتا، شام میں پڑھا تو صبح تک نہیں. مسند احمد کی حدیث. اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا. ذرا بڑی دعا ہے. اس کے بارے میں شان، یعنی یہ حدیث اس دعا کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیوں کی وادی میں جا رہے تھے، جبرائیل آ کر یہ دعا پڑھنے کو بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھے. اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے واسطے پہاڑوں کے اوپر سے جنات حملہ آور ہو رہے تھے. جیسے ہی آپ نے یہ دعا کو شروع کر دیا تو ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ان کے پیر ٹوٹ گئے، کسی کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا. اتنا پاورفل دعا ہے. آپ یوٹیوب میں خالی اعوذ بکلمات اللہ التامات التی مار دو، بس آپ کو پوری دعا آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ دعا صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار پڑھ لینا. اور اسی طریقے سے جو حدیث آپ کے سامنے رکھا کہ صحابی نے بتایا کہ رات میں ایسا ایسا ہوا، تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین رب یحضرون. نظر بد سے بچنے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین دونوں کو کھڑا کر کے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں ایک اور دعا ہے، بسم اللہ ارقیکما من کل شیء یؤذیکما ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکما بسم اللہ ارقیکما. یہ دعا 3 بار پڑھتے تھے. یہ نظر بد سے بچاتی ہے. تو یہ ساری دعاؤں کو دیکھنا، سیکھنا، یاد کرنا اور اس کی پابندی کرنا یہ اشد ضرورت ہے. یہ نہیں ہے مطلب پھر کیا بھی کر نہ سکے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا خطبہ جمعہ کا جو مین مدعا تھا کہ ہم لوگ کسی کے حوالے نہیں ہونا، بلکہ ہم اپنے طور پر اپنا علاج بھی کرنا، ساتھ میں اپنی بیوی بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے خاندان والوں کا خود سے علاج کرنے کی طاقت اپنے اندر، صلاحیت وہ پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو تندرست ہیں انہیں خوشحال بنا، اور جو بھی کماتے ہیں کمائیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب الحلیم.